اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے کوئی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں سے سورہ احقاف شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 35 آیتوں 4 رکوعوں پر مشتمل۔ یہ ان 7 صورتوں میں کی آخری صورت ہے جسے آل حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس کے موضوع بحث جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بھی ایسا ہی آ رہا تھا کہ کفار مکہ کی تنبیہ ان کے بدعمالیوں پر اور اس کے برے نتائج کے تعلق سے ان کو بتا دینا، جو اس بات پر راضی ہو چکے تھے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہ سمجھ بیٹھے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کر لیں، اور اس اللہ کے کلام کو منزل من اللہ سمجھنے سے انکار کرتے تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو اور جزا و سزا کے قانون کو نہیں مانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ من گھڑت قصے ہیں، اور رسالت کی جو عقیدہ رسالت ہے اس کے تعلق سے عجیب و غریب نظریہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور دعویٰ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دعویٰ رسالت کرنے والا کوئی بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے، اس لیے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ حق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو معیار انہوں نے جو مقرر کر کے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے قبائل کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا آپ کی رسالت کو، تو لہٰذا آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ یہ معیار، وہ عجیب و غریب معیار ان کے پاس تھا۔ یہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے غریب اور ضعیف قسم کے جو لوگ ہیں، کمزور معاشرے کے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ نبی ہونا تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کچھ بڑے لوگ مکے کے جو سردار اور طائف کے جو سردار تھے، جیسا کہ سورہ شورا میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، زخرف میں، کہ کچھ سرداروں میں سے ہونا چاہیے تھے جس کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، اس وجہ سے یہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اور اس میں جنات کا تذکرہ آیا ہے، جنات کے قرآن سننے کا اس صورت میں بھی آیا ہے، سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا طرز عمل بہت خراب ہو گیا تھا، اور بہت بڑی دلیر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس وقت تک تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے، لیکن ان کا جو ہے جو ستانے کا جو معاملہ تھا، جو تنگ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یعنی آخر میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے میں تو میرا جینا دوپہر کر دیے ہیں لوگ، طائف چلا جاؤں میں شاید تو وہاں پر وہ لوگ میری بات کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ وہاں کا جو بنو ثقیف جو قبیلہ تھا ان سے ملوں گا، ان کے سرداروں سے، اور ان کو اپنی بات سمجھاؤں گا۔ اس وقت آپ کے ساتھ زید بن حارثہ ہی تھے بعض روایتوں کے مطابق، اور کوئی دوسرے صحابہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، اور آپ کو کوئی سواری بھی میسر نہیں تھی۔ ایسے ہی آپ نے پیدل سفر کیا، اور پھر وہاں جا کر انہیں ایک سردار کو بنو ثقیف کے جا کر نے جدا جدا تنہا ان کے گھروں پر جا کر ان سے ملاقات کی، اور ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا اور اللہ کا پیغام سنایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور نہ صرف بات نہیں مانی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوٹس اور الٹیمیٹم دے دیا کہ فوراً آپ اس شہر سے نکل جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچتے تھے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، یا کم از کم اتنا تو کریں گے کہ مجھے چین و سکون کے ساتھ رہ کر وہاں سے کام کرنے کا موقع دے دیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات کو نہیں مانا اور نکلنے کے لیے ان کو کہہ دیا، اور نہ صرف نکلنے کے لیے کہا بلکہ
جو شہر کے جو اوباش قسم کے جو لفنگے جو لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آ کر گالیاں دیتے رہے راستہ بھر دونوں راستوں سے، اور آپ کے اوپر پتھر برساتے رہے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور ایک مقام پر آپ ٹھہر گئے۔ وہ مقام کا نام تھا نہلا، وطن نہلا، وادی نہلا، نخلا جو تھا۔ تو وہاں پر نخلا کی وادی میں جب آپ آ کر ٹھہر گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں یہاں سے مکہ اگر جاؤں گا تو پھر وہاں کے جو اس سے پہلے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے طائف کا، تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ان کو بتا دیے ہوں گے اور اس سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے وہ لوگ اور مجھے ستانے کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیں گے۔ اور اسی سے اس میں جو ہے آپ ایک وقت فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس وقت ایک جو ہے جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ آ کر وہاں پر ٹھہر گئے اور چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک کا سنانا سنتے رہے اور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور پھر اسلام لے آئے وہیں پر۔ پھر اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی۔ اس بات کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ دیکھو تمہارے اوپر لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں انسان، اور تم سے دور ہو رہے ہیں، تم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ جنات دیکھو تمہارے قریب آ گئے ہیں، تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں، اور تمہارے کلام سے جو ہے ان کو شغف اور محبت ہے، اور وہ اسلام لے آئے ہیں نہ صرف بلکہ اپنی قوم میں بھی اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے اس میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو شروع ہوتی ہے بات کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کوئی ان کا یا ان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام، نازل کردہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کے دو صفتیں اسماء حسنہ میں سے یہاں پر لائی گئی ہے، العزیز اور الحکیم۔ العزیز کہتے ہیں زبردست اور غالب کو، اور الحکیم کہتے ہیں حکمت والا، یعنی وہ زبردست اور غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور اس کا سارا کلام حکمت بھرا کلام ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق پیدا کیا ہے، ان کا ایک انجام بھی مقرر کیا ہے اور ایک میعاد مقررہ کے لیے نظام قائم کیا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی روش یہ ہے کہ جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اسی سے اعراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا اثبات کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو ہم نے یوں ہی بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت ہم نے یہ ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ بڑی حکمت سے پر ہے اور حق پر کی بنیاد پر ہے وہ، اور پھر اس کو ایک وقت مقررہ کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں بالکل بنا دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے اور اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہونے والا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ایک وقت ہم نے مقرر کر کے رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، تو پھر وہ تہس نہس کر دیا جائے گا، اس سارا نظام بکھیر دیا جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور پھر یہ کہ ان تمام باتوں کے ذریعے سے کافروں کو جب ڈرایا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی توحید کو مان لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ ان کو جو ڈرایا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں، منہ پلٹا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک عذاب ہے اور ان کے لیے یہ برائی ہے جو ان کو مسلسل اس بات سے متنبع کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے یہ برائی نہیں بلکہ بھلائی اور خیر ہے کہ ان کو وقت کے آنے سے پہلے جواب دہی کے پہلے اور جو ہے اللہ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے ان کو متنبع کر دیا جا رہا ہے، غفلت سے چونکا دیا جا رہا ہے کہ تمہارا جزا و سزا کا دن قریب آ رہا ہے، تم اس کے لیے تیاری کر لو، اور ان کو یہ تیاری کے لیے جو ہے تیار کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہے، ان کے لیے اس میں بھلائی اور خیر ہی ہے، کوئی جو ہے نقصان والی بات اور کوئی بری بات ان کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر کیسی تیاری، کن امور پر ان سے سوال و جواب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی جو ہے اگلی آیتوں میں بتا دیا جا رہا ہے تاکہ ان کو اس بارے میں تیاری کرنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات عقیدے کی بات کہی گئی ہے اس میں، یعنی عقیدہ درست ہوگا تو سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ عقیدے میں اگر فساد
اور بگاڑ ہوگا تو پھر سارے کام بیکار ہو جائیں گے، جتنے بھی عمل کریں گے وہ سب کے سب رائیگاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کر لینا چاہیے، یہ پیغام ہے ان آیتوں میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائتونی بکتاب من قبل هذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین پر کون سی چیزیں پیدا کی ہیں، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ہے تو ان کے شریک خدائی ہونے کی تائید میں ان سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پیاس لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی علمی دلیل جو ہے لا کر دکھا دو اور اس کو پیش کر دو۔ سب سے پہلی بات ان سے کہ وہ جو شرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی جو شریک کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں بھی اور فلاں بھی معبود ہے اور ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے، وہ پتھر کی مورتیاں اور دیگر جو چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے، فرشتوں وغیرہ کی، ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ تم جن کی عبادت کرنے کی بات کر رہے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو ان کا اس کائنات میں کیا حصہ ہے؟ انہوں نے زمین میں سے کچھ بنایا ہے، اور یا ان کا کچھ دعویٰ ہے کہ آسمانوں کی شراکت میں کہ وہ بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی دیگر صورتوں میں خود کر دیے ہیں کہ ان کے اقوال کا ذکر کیا ہے سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں، جب ان کفار اور مشرکین سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تم کو کس نے بنایا، یہ تمام چیزوں کا ایک کے بعد دیگر سوال کیا جاتا ہے، تو یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ انہیں بار بار مشرکین بھی یہی کہتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آج یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ایک مچھر کا پر بھی بنا لیا ہے۔ آج بھی کتنے مشرکین جو بڑے بڑے جو ہے اپنے معبودوں کو سجا کر بیٹھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے بھی کچھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو خالق اور مالک ہوتا ہے وہی معبود ہونا چاہیے، جو خالق نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کی بات ہے۔ یہاں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا دنیا میں زمین و آسمان میں انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا، نہ صرف بنایا نہیں بلکہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ابھی تک کسی نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بھی کچھ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں، جب کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا تو پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے ان کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی؟ دلیل کیا ہونی چاہیے بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ساری جو ہے قسمیں جو صورتیں دلائل کی ہو سکتی ہیں اس کو یہاں پر تذکرہ فرما دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عقلی دلیل ہونا چاہیے، تمہارا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ بے دلیل بیکار ہو جائے گا، دعویٰ کے ساتھ دلیل ہونا اور شہادت ہونا چاہیے، تبھی جو ہے وہ شرعاً اور عقلاً قابل قبول ہوگا اور قابل عمل ہوگا، ورنہ وہ رد کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہوگی کہ عقلی دلیل، عقل جس بات کو تسلیم کرتی ہے وہ کیا ہے تمہارے پاس، جبکہ تم کو معلوم ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں ایک چیز بھی، ایک تنکا بھی کسی نے نہیں بنایا ہے، تو اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ عقلی دلیل ہے، عقل سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور نقلی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے کوئی ایسی بات بھیجی ہو، اپنے طرف سے نازل کی ہو، جیسا کہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائی۔ کیا اس میں ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ بھی جو ہے، ان کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ بھی جو ہے ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس بات کا جو ہے کہیں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ فلاں کو بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کر لو، یہ شرک کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری نقلی دلیل یہ ہے کہ جو انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو برگزیدہ بندے تھے، چنندہ اور سلیکٹڈ بندے تھے، کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ ان کے ارشادات میں کوئی ایسی بات ملتی ہے سند کے ساتھ؟ تو ہمارے سامنے پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر معاملے میں کہیں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پھر دلیل ہونا چاہیے اس کے پیچھے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو دعویٰ جو ہے سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے دعوے بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، ان کے پاس کسی
قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے معبودان باطلہ جن کی وہ پرستش اور عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں اس کائنات میں کچھ بھی نہیں بنایا، زمین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آسمانوں میں ان کے اللہ کے ساتھ کوئی ساجداری نہیں ہے، پھر وہ کس حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر کے اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت کی جاتی ہے ویسی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔